گہوارے میں نبوت کا اعلان کر رہا ہے. عیسیٰ کو دکھلا دیا اور عیسیٰ کے تعلق سے ان کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ دیکھو عیسیٰ کو بھی یہی بچائیں گے جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے, اور توحید پر بھی یہی دلیل بنیں گے. ان کا مقام کچھ اور ہے. وہاں ایک مرتبہ ہشام کا استقبال کیا, گلے سے لگا لیا. دنیا نے کہا کم سن ترین صحابی ہیں امام کے, اور اب جب گلے سے لگایا تو دعا دی, پروردگار ہشام تجھے سلامت رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ تو ہماری نصرت میں زندہ ہے, تیری زبان ہماری نصرت کے لیے ہے, تو ہمارا مددگار ہے, تو ہمارا معاون ہے, تو ہی تو ہے جو ہمارا تذکرہ کرتا ہے. ایک مرتبہ ہشام نے اب جو آ کے دیکھا تو رنگ ہی محفل کا کچھ اور آنے والا اس بات پہ مصر ہے کہ میں آپ کے طلاب میں کسی ایک سے چاہتا ہوں کہ بحث کروں, اور بحث بھی کس مسئلے پر؟ مسئلہ امامت پہ کروں گا. خود امام بیٹھے ہوئے ہیں, مسئلہ امامت ہے, بحث کے لیے انسان تیار ہے, سارے انگریڈینٹس موجود ہیں. یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ تو میرا مسئلہ ہے, مجھ سے گفتگو کر کار نہیں. ایک مرتبہ ہشام ہی کو پیش کر دیا, کہا کسی اور سے کیا گفتگو کرتا ہے, کسی اور سے کیا گفتگو کرتا ہے, یہ ہے, اس سے گفتگو کر. اور ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی, اب تاریخ بتاتی ہے کہ ہشام نے جب یہ سنا کہ وہ امامت پر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ایک مرتبہ لکھنے والوں نے لکھا کہ لرزہ باندام ہو گئے ہشام کے امام وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور امامت مسئلہ بن رہی ہے, اور اس پر مجھے پیش کیا جا رہا ہے, اور اس پر اس بات کے لیے مجھے پیش کیا جا رہا ہے کہ میں دلائل سے ثابت کروں کہ امامت کیا ہے. اب دیکھیے کہاں کا ایک صحابی کہاں پہنچتا ہے, کس منزل پر ہشام ہے, اور حکم چونکہ ہشام کو مل رہا ہے تو پھر کوئی اور یہ سلیقہ دیا ہے, کوئی اور بیچ میں نہیں بولے گا, کوئی اور گفتگو نہیں کرے گا, سب سنیں گے. اب جب سب سنیں گے تو بے اختیار سوال کیا ہے ہشام نے, کہا کہ شخص تو یہ بتا کہ خدا بندوں کے تعلق سے زیادہ مصلحت بین و مصلحت شناس ہے یا خود بندے؟ یعنی یہ پہلا سوال کیا ہے. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں, میں کبھی اپنے آپ کو اس مزاج میں نہیں پاتا ہوں, مگر جب حکمت کی بات کرتے ہیں, جب علم کی بات کرتے ہیں تو پھر دارا علم کی بھی تو بات کریں نا, منبع علم کی تو بات کریں نا, معدن علم کی تو بات کریں نا. ایک مرتبہ کہا تو بتا دے, کہا اس میں ایسی کون سی بات ہے, خدا سے بہتر کون مصلحت بین ہو سکتا ہے اپنے بندوں کے معاملات سے متعلق. اچھا تو اگر مصلحت بین ہوتا ہے تو اس مصلحت بینی میں وہ اپنے بندوں کے لیے کرتا کیا ہے؟ ہشام نے سوال دوسرا کر دیا, کرتا کیا ہے؟ مصلحت شناس ہے نا, وہ مصلحت بین ہے نا. جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ بندے نہیں ہیں مصلحت شناس, خدا سے بڑھ کر نہیں, خدا ہے جو واقف ہے, چونکہ دلوں کے حال سے واقف ہے اس لحاظ سے اس مصلحت سے بھی واقف ہے کہ جس سے وہ گزرتے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ یہ بتلا دے کہ وہ اس مصلحت بینی کے لیے کرتا کیا ہے. کہا حجتوں کو قائم کرتا ہے. مصلحت شناس ہے نا, اگر مصلحت شناس ہے تو کرتا کیا ہے؟ بے اختیار اس کی زبان پہ آیا کہ وہ حجتوں کو قائم کرتا ہے. کہا پہلی حجت, کہا رسول اکرم. مسلمان ہے تو ظاہر ہے کہ انکار تو نہیں کر سکتا, منزل تسلیم و رضا ہے, تو بے اختیار کہا رسول اکرم. کہا اس کے بعد کہا کتاب اور سنت. اب دیکھیے امام تشریف فرما ہے, درمیان میں گفتگو نہیں ہے, ریکارڈ کیا ہسٹری نے, اس کو ریکارڈ کیا. اور ایک مرتبہ اب جب سنا, اچھا پہلی حجت رسول رسالت مآب, اور دوسری حجت کتاب اور سنت. اچھا تو یہ بتا کہ کتاب اور سنت کیا اختلافات کو رفع کر سکتے ہیں؟ اختلافات کو کے لیے رافع ہیں کتاب اور سنت؟ اس نے کہا ہاں.
کتاب اور سنت رافع اختلاف، اختلافات کو رفع کرتے ہیں. کہا اگر، ہشام کہتے ہیں اگر کتاب اور سنت رافع اختلاف ہیں، اختلاف کو رفع کرتے ہیں، تو شام سے چل کے یہاں آیا کیوں ہے؟ اگر یہ کتاب اور سنت رافع اختلاف ہیں اور اس سے اختلافات کا یعنی اس طرح سے ختم ہونا طے ہے کہ پھر نتیجہ ہی نتیجہ ہے، تو نے یہ طولانی سفر کیوں کیا؟ اگر کتاب اور سنت تیرے معاون تھے تو وہاں بھی تو تھے نا. اس در پہ آنے کی تجھے ضرورت کیوں پیش آئی؟ امامت مسئلہ ہے تو طے کر لے، اور اگر کسی نتیجے پر پہنچا ہے تو بتلا دے. لیکن تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہاں کتاب اور سنت ان اختلافات کو رفع کر سکتے ہیں تو یہاں کیوں آیا؟ ایک مرتبہ خاموش ہو گیا، خاموش ہوا. کہا کیوں خاموش ہے؟ کہا اس لیے خاموش ہوں کہ اگر یہ کہوں کہ کتاب اور سنت، یہ پہلی بات اس نے یہ کہی کہ اگر یہ کہوں کہ اختلاف نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہوں کہ کتاب اور سنت اختلاف کو رفع کر سکتے ہیں تو یہ اختلاف خود جو اب یہاں وقوع پذیر ہو رہا ہے یہ ایک مرتبہ اس دلیل کو ختم کر دے گا. تو کہا بس یہ بات یاد رکھ، ہشام نے کہا امام بیٹھے کہ دیکھ دین میں رائے سے اختلاف دور نہیں ہوتا جب تک یہ حجت اس میں شامل نہ ہو جائے. دین میں اپنی ذاتی رائے سے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کتاب و سنت کو بنیاد بنا کر کہ کسی طرح سے اختلاف ختم ہوتا ہے تو ذاتی رائے کے نتیجے میں یہ اختلاف دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ درمیان میں حجت الہی نہ ہو. اور حجت الہی تمام نہیں ہوتی سرکار رسالت مآب پر. ہشام نے کہا اس حجت کے بعد ایک دوسری حجت جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. حجتوں کا یہ سلسلہ چلتا ہوا یہاں تک آیا کہ تو دیکھ رہا ہے اور ہم ہیں کہ فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ان حجتوں کی ایک حجت یہ ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ سر کو قدموں پہ رکھ دیا امام کے اور یہ کہتا ہوا چلا کہ جس کے طلاب و شاگرد علم میں یہ مرتبہ رکھتے ہوں تو وہاں ماخذ، مبدا، منبع، سرچشمہ، اصل، روح، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو اب دروازے سے واپس جانے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹا. وہ رکوع کی حالت میں ہو یا درس کی صورت میں کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. واقعہ بدل جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، وقت بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، مکان میں تبدیلی آ جاتی ہے، مگر صفتیں وہی باقی رہتی ہیں. اسی لیے یاد رکھیے، آخری بات کر رہا ہوں، وقت پر نظر ہے، 5 سے 7 دقیقے لوں گا اور آپ کو اس انداز سے رخصت کروں گا کہ آپ جاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ مجھے دعا دیں گے بلکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سراسر وجود کے ساتھ دعا بن جائیں. کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حال ہے اس طرف کا کہ جہاں